اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ کوئی شخص آپ کے دماغ سے نہیں نکل رہا، یا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ اس شخص کا تصور کرتے ہو، ظاہری طور پر یہ آپ کی پہلی ملاقات ہے، یا طویل عرصے سے آپ اس شخص سے نہیں ملے، یا آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں اور ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو پاتا، تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہونے میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس شخص کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو جانیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ اس کو میں اس واقعے کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، کسی بستی، گلی یا محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، اس شخص کو دیکھ کر ہمارا دل، ہماری روح خوش ہو جاتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے آپ عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوگی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں کہ یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اور یہ وابستگی صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبس ہوتی ہیں۔ آپ کی اچھی وائبس کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آنا جانا ہے، مراسم ہے اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بھلا کر آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا جاتا ہے کہ اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ کہ وہ شخص نہیں ہے زندگی میں تو ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے نا ایسی کشش، لگتا ہے کہ وہ شخص نہیں ہے زندگی میں تو کچھ کمی سی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کسی مجبوری سے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو بے حد عزیز رکھنے لگتا ہے۔ پھر اس حالت میں اس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جا کر بنتا ہے، کیونکہ آپ کے چھوڑنے کے بعد وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس شخص کو، لیکن اس کے نام جیسے انسان، اس کی پسند ناپسند آپ کے پاس آتی ہے، یا آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، مینز کہ آپ بھی اس شخص کو بھول نہیں پاتے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے ٹوٹے دل کی پکار کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ شخص اس ٹوٹنے کے عمل سے گزر کر اللہ سے ری کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہیں نا، وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار کو سنتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو یا اس شخص کو آپ کی زندگی کا مقصد بنا دیتے ہیں۔